شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ 1486 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام حسن خان سوری تھا، جو جون پور کے راجا کی فوج میں شامل ہوا اور کمانڈر کے عہدے تک جا پہنچا۔ حسن خان سوری نے مستقل طور پر سہسرام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ شیر شاہ کا بچپن سہسرام میں گزرا۔ وہ اوائل عمر سے ہی سیر و شکار کا شوقین تھا۔ وہ خاص جفاکش اور سخت جان بن گیا تھا۔ یہاں سے شیر شاہ سوری جون پور چلا آیا اور اس صوبے کے گورنر کے پاس رہنے لگا۔ صوبے کے گورنر کے شیر شاہ سوری کے والد کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ اس وقت جون پور کا ماحول علمی سرگرمیوں سے پر تھا۔ شیر شاہ کو اس علمی ماحول میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کے بہترین طور پر استوار کرنے میں کافی مدد ملی۔ شیر شاہ بڑے شاندار عزائم رکھتا تھا اور ان عزائم کو پورا کرنے کا اہل بھی تھا۔ ہمایوں کی جلا وطنی کے بعد شیر شاہ بنگال، بہار، جون پور، دلی اور آگرے کا واحد حکمران تھا، مگر اسے اپنی سلطنت کو متوقع خطرات سے محفوظ رکھنے اور استحکام دینے کے لیے مزید فتوحات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے پنجاب کو فتح کیا۔ اس وقت یہاں پر ہمایوں کے ایک بھائی کی حکومت تھی۔ دریائے جہلم کے پار گکھڑوں نے بڑا عہدہ مچا رکھا تھا اور یہ مغلوں کے طرفدار تھے۔ ان کو کنٹرول میں رکھنے کی غرض سے شیر شاہ نے جہلم کے قریب روہتاس کے مقام پر ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کروایا۔ اس قلعے پر 50,000 سپاہی متعین کیے۔ 1541 سے 1542 عیسوی میں بنگال اور مالو پر قبضہ کر کے شیر شاہ نے راجپوتانہ میں کئی فتوحات حاصل کیں۔ یہاں مارواڑ کا راجا اپنی توسیع پسندی کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ شیر شاہ نے محسوس کیا کہ اس راجے کے بڑھتے ہوئے اثر سے کسی وقت بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شیر شاہ نے اجمیر شریف کے قریب راجا کی فوجوں کا سامنا کیا۔ اس لڑائی میں ایک ایسا بھی موقع آیا کہ جب شیر شاہ کی ہار یقینی ہو چکی تھی۔ شیر شاہ نے اپنے عسکری تجربے اور ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے معاملے کو سنبھالا اور راجپوتوں کو شکست دی۔ اس کے بعد ارد گرد کے علاقہ جات فتح کرنے کے بعد شیر شاہ اپنے دارالحکومت لوٹ آیا۔ وہ ایک معمولی سردار کا بیٹا تھا۔ اپنی دانائی، دور اندیشی اور جواں مردی سے ہندوستان کے تخت کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی ہند میں سندھ سے بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجپوتانہ بھی اس میں شامل تھا۔ اگرچہ صرف 5 سال بادشاہ رہا، لیکن اس تھوڑی سی مدت میں بھی اتنا کام کر گیا کہ دوسروں کو شاید 100 سال میں بھی اس کی توفیق نہ ہوئی۔ شیر شاہ نے مال گزاری کے پورے نظام کو نئے سانچے میں ڈال دیا۔ ہر فصل پر کاشت کیے ہوئے رقبے کی پیمائش ہوتی اور اس کے مطابق مالیت تجویز کیا جاتا۔ مالیے کے قاعدے سے ایسے بنا دیے کہ کوئی سرکاری کارکن کسی کاشتکار کو تنگ نہ کر سکے۔ کاشتکاروں کو حق دے دیا کہ چاہے تو مالیہ نقد ادا کریں یا اس کے عوض غلہ دے دیں۔ کاشتکاروں کو وہ سلطنت میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے نظام مال گزاری میں اکبر نے کچھ ترمیمات کی اور وہی نظام اب تک ہمارے ملک میں جاری ہیں۔ اس زمانے میں فوجی خدمات انجام دینے والوں کو سواروں کی تعداد کے مطابق جاگیریں دی جاتی تھی۔ وہ لوگ جاگیروں سے فائدہ اٹھاتے اور ضرورت کے وقت ادھر ادھر سے گھوڑے جمع کر کے مقررہ تعداد پوری کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ فوجی خدمت کا کوئی اچھا طریقہ نہ تھا۔ شیر شاہ نے گھوڑوں کے داغ دینے کا طریقہ رائج کیا۔ داغ کے بغیر کسی گھوڑے یا اس کے سوار کو تنخواہ نہ ملتی تھی۔ شیر شاہ سوری نے 1545 عیسوی میں کلنجر پر پوری طاقت سے حملہ کیا۔
قلعے کی دیواروں پر اچھے گولے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر بارود کے ذخیرے میں جا گرا اور تمام بارود دھماکے سے بھڑک اٹھا۔ اس میں شیر شاہ سوری بری طرح جھلس گیا، مگر وہ اپنے سپاہیوں کو مسلسل قلعے پر حملے کرنے کا حکم دیتا رہا۔ شام کے وقت قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ خوشخبری اسے دی گئی۔ خوشخبری سن کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ شیر شاہ کی میت کو سہسرام لایا گیا، جہاں اسے ایک مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مقبرہ شیر شاہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے تیار کروایا تھا۔